میں 17 سال کا ہوا تو پھول بیچنے لگا۔ ایک دن پھول بیچ رہا تھا کہ ایک 40 سالہ امیر میڈم نے اپنی گاڑی میرے پاس روک دی اور بولی، کیا تم میرے گھر کے نوکر بنو گے؟ میں خوشی خوشی مان گیا اور اس کے ساتھ گھر چلا گیا۔ تو اس نے مجھے ایک خوبصورت سا لباس پہننے کو دیا۔ وہ بولی، تم نے ڈیوٹی پر یہ لباس پہن کر آنا ہے۔ اگلے دن جب میں کام پر گیا تو مالکن مجھے دیکھ کر بولی کہ کچن سے مٹھائی کا ٹوکرا اٹھا کر لے آؤ۔ جب میں وہ ٹوکرا لے کر آیا تو مالکن کے ساتھ بیٹھے امیر اور معزز مرد میرے احترام میں اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ میں تو ملازم ہوں، پھر مجھے اتنی عزت کیوں دیتے ہیں؟ اگلے دن بھی مالکن نے کچن سے وہی مٹھائی کا ٹوکرا لانے کو کہا تو مجھے حیرت ہوئی کہ وہ تو جوں کا توں پڑا تھا۔ انہوں نے اس میں سے مہمانوں کو تو مٹھائی کھلائی ہی نہیں تھی۔ جب یوں ہی روز روز ہونے لگا تو مجھے مالکن پر شک ہوا۔ ایک دن نظر بچا کر میں نے جو ہی وہ ٹوکرا کھول کر دیکھا تو قدموں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ اس میں تو… میں حیران سا اپنے باپ کی میت کے پاس بیٹھا اپنی بہنوں اور والدہ کے سکنے کی آوازیں سنتا تو میرے آنسو میری آنکھوں سے بھی ٹوٹ کے نکل جاتے تھے۔ تب کوئی ہمدرد میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہتا، نا رمیز تو مت رو، تو نے اپنے باپ کی ذمہ داری نبھانی ہے ابھی۔ میرے دل میں یہ سوال سر اٹھاتا تھا کہ کون سی ذمہ داری؟ وہی جو ابھی تک میرا باپ بھی ٹھیک طرح سے نبھانے کے قابل نہیں ہوا تھا کہ موت نے اس کو آن لیا۔ کچھ گھنٹوں بعد میت کو قبرستان لے جانے کا شور اٹھا تو میری بہنیں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگیں۔ میں اپنے والد کو قبر میں دفن کرنے کے بعد قبرستان ہی بیٹھ چکا تھا۔ عمر کم تھی میری اور بوجھ بہت زیادہ آن پڑا تھا مجھ پر۔ خیر مجھے صرف 3 دن میں ہی باپ کی موت کا دکھ منانے کا وقت ملا تھا۔ چوتھے دن مجھے اپنے باپ کے پھولوں کی ریڑھی پر جا کر کھڑا ہونا تھا۔ میری والدہ جگر کے کینسر میں مبتلا تھیں۔ ان کا علاج ہو رہا تھا جس پر پیسہ پانی کی طرح بہا رہا تھا۔ پھر میری 2 جوان بہنیں بھی دہلیز پر بیٹھی ہوئی تھیں۔ امی نے مجھ سے کہہ دیا تھا کہ رمیز، میرا علاج کروانے کی کوئی ضرورت نہیں، تم پیسہ جوڑ کر اس قابل ہو جاؤ کہ تمہاری بہنوں کی شادی خوش اسلوبی سے ہو سکے۔ میں سارا دن پھولوں کی ریڑھی پر کھڑا رہا مگر صرف 300 کے ہی پھول فروخت کر پایا تھا۔ میں نے وہ پیسے لے جا کر والدہ کی مٹھی میں رکھ دیے تو وہ بولی، بیٹا ان پیسوں سے میں گھر میں کھانے کے لیے کچھ پاؤں یا پیسے جوڑ کر تمہاری بہنوں کی شادی کروں؟ میں چپ کر جاتا کیونکہ ان کے سوالات کے جواب میرے پاس نہیں تھے۔ امی کو یقین تھا کہ ایک دن وہ سونے کے لیے لیٹیں گی اور اٹھ نہیں پائیں گی۔ بس اسی وجہ سے وہ چاہتی تھی کہ اپنی زندگی میں ہی اپنی بیٹیوں کے فرض سے سبکدوش ہو جائیں۔ وہ جانتی تھی کہ ان کے بعد ان کے بچوں کا کوئی غم گسار نہیں ہوگا، کیونکہ ہمارے رشتہ دار تو ابو کی حیات میں ہی ہم سے ہاتھ کھینچ چکے تھے، تو پھر وہ ان دونوں کے گزر جانے کے بعد کہاں ہماری خبر گیر کرنے والے تھے۔ میں ہر روز پھولوں کی ریڑھی لگا کر کھڑا ہو جاتا اور ہر روز ہی مایوس کر لوٹتا تھا۔ میں بس اتنے ہی پیسے کما پاتا تھا جس سے گھر کا چولہا چلتا۔ امی کا علاج معالجہ بھی رک چکا تھا۔ ابو کے پرانے گاہک ان کی ریڑھی پر ایک لڑکے کو کھڑا دیکھ کر واپس مڑ جاتے تھے۔ میں بس ہر دم اٹھتے بیٹھتے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا رہتا تھا وہ میری مدد کر دیں۔ دنیا والوں کی جانب سے تو سبھی راستے بند ہو چکے تھے۔ ایک دن میں اپنی ریڑھی پر بڑا مایوس سا کھڑا تھا جب ایک بڑی سی گاڑی میری ریڑھی کے پاس آ کر رکی۔ میں نے اپنے پھولوں کی جانب بڑی حسرت سے دیکھا تھا کہ کاش آج یہ سارے پھول بک جائیں۔ تب ہی گاڑی کا دروازہ کھول کر ایک امیر سی میڈم باہر نکلی اور بولی، اے لڑکے، کیا نام ہے تمہارا؟ میں تھوک نکل کر بولا، رمیز۔ رمیز نام ہے میرا۔ وہ بولی، دن بھر کا کتنا کما لیتے ہو؟ میں اداسی سے بولا، 3 یا 400۔ وہ عورت کچھ سوچ میں پڑ گئی اور بولی، میرے گھر ملازمت کرو گے؟ دن کا 3 سے 4 ہزار دوں گی۔ میں تو اس عورت کی بات سن کر ہی دھنگ رہ گیا تھا۔ میں بولا کہ کیا کام کرنا ہوگا مجھے؟ میں تو پڑھا لکھا بھی نہیں ہوں، شاید آپ کا کام نہ سنبھال سکوں۔ تب وہ میڈم بولی، کام بہت آسان ہے، تم جلدی سیکھ جاؤ گے۔ میں چاہتی ہوں کہ میرے گھر صرف تم ہی ملازمت کرو، ورنہ میں تو جسے چاہوں کام پر رکھ سکتی ہوں۔ میں جلدی سے بولا، جی میں آپ کے ساتھ کام کرنے پر رضامند ہوں۔ تب اس نے مجھے گاڑی میں بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ میں نے اس عورت کو پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، اس لیے اس کے ساتھ جانے سے ہچکچا رہا تھا کہ نہ جانے وہ عورت سچ بھی کہہ رہی تھی یا نہیں۔ خیر میں نے سوچا کہ اس کی بات ماننا ایک رسک ہے۔ میں اپنے گھر والوں کے لیے یہ رسک لینے کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ میں گاڑی میں بیٹھا تو وہ بولی، میرا نام نور ہے، تم مجھے نور ہی کہو گے۔ میں لڑکھڑاتی آواز میں بولا، مگر آپ تو میری مالکن ہیں، میں آپ کا ملازم۔
پھر میں آپ کو نام سے کیسے مخاطب کر سکتا ہوں؟ نور اگلی سیٹ پر بیٹھی تھی، مجھے مڑ کر دیکھا اور بولی مجھے زیادہ سوال جواب نہیں پسند۔ اگر تم میرے ساتھ کام کرنا چاہتے ہو تو مجھ سے کم سوال کرنے کی کوشش کرنا۔ میں چپ کر گیا۔ میں نور کے ساتھ اس کے عالی شان بنگلے پر چلا گیا تھا اور اس کا گھر دیکھ کر تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔ میں دروازے پر ہی کھڑا تھا جب اس نے ایک ملازم کو آواز دے کر بلایا، اس سے لباس لانے کو کہا۔ ملازم لباس لے آیا تو نور نے وہ خوبصورت سا لباس مجھے پہننے کو دیا اور بولی تم نے ڈیوٹی پر یہ لباس پہن کر آنا ہے۔ پھر اس نے اپنے پرس سے 10,000 روپے نکال کر دیے اور بولی یہ لو، آج تمہارا پہلا دن تھا، یہ تمہارا انعام ہے، کل سے کام پر آ جانا۔ میں وہ پیسے ہاتھ میں پکڑ کر دھنگ سا کھڑا تھا۔ نور جا چکی تھی، میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ میں تو اللہ کے کرم پر حیران تھا کہ وہ انسان کو کیسے کیسے نوازتا ہے۔ میں جانتا تھا کہ آج اتنے پیسے لے کر میری والدہ بے انتہا خوش ہوں گی۔ میں نے گھر جاتے ہی وہ سارے پیسے امی کی ہتھیلی پر رکھ دیے تو انہوں نے میرا ہاتھ تھام کر اپنے سر پر رکھ لیا اور بولی رمیز آج تک کبھی تمہارا باپ بھی اتنے پیسے کما کر نہیں لایا، لیکن اس نے ہمیں ہمیشہ حلال ہی کھلایا ہے۔ تم بتا یہ پیسے کہاں سے لایا ہے؟ امی نے اپنے سر کی قسم دے دی تو انہیں میں نے ساری بات کھل کر بتا دی۔ امی کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ وہ بولی بے شک میرا رب بہت مہربان ہے، اس نے میری سن لی ہے۔ امی بے انتہا خوش تھی۔ انہوں نے رشتے کرانے والی عورت کے ہاتھ پر 5,000 کا نوٹ رکھ دیا۔ اس سے کہہ دیا تھا کہ تم نے میری بیٹیوں کو اچھی جگہ پر رشتہ کروانا ہے، میں تمہیں مالا مال کر دوں گی۔ اگلے دن جب میں کام پر گیا تو میں نے یہ دیکھ کر دنگ رہ گیا تھا کہ نور کے ساتھ بہت بڑے بڑے اور معزز لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ میں ان کو دیکھ کر مرعوب سا ہو گیا۔ تب نور کی آواز سنائی دی۔ وہ بولی رمیز کچن سے مٹھائی کا ٹوکرا اٹھا کر لے آؤ۔ میں نے وہ ٹوکرا بڑے سلیقے سے اٹھایا۔ مجھے لگا کہ یہ مٹھائی میں نے ان معززین کے سامنے پیش کرنا ہے۔ جب میں وہ ٹوکرا لے کر آیا تو مالکن کے ساتھ بیٹھے امیر اور معزز مرد میرے احترام میں اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ میں تو ملازم ہوں، پھر مجھے اتنی عزت کیوں دی جا رہی ہے؟ میں ششتر کھڑا تھا۔ تب نور بولی رمیز تم جا سکتے ہو۔ میں نے سر ہلا دیا اور لاؤنج سے باہر نکل گیا۔ گھنٹے بھر میں باہر بیٹھا رہا، تب ایک ملازمہ میرے پاس آئی۔ اس نے مجھے 3,000 روپے تھما دیے اور بولی مالکن کہہ رہی ہے تم اپنے گھر جا سکتے ہو، کل ڈیوٹی پر وقت سے آ جانا۔ مجھے لگا وہ ملازمہ میرے ساتھ مذاق کر رہی ہے۔ میں بولا لیکن ابھی تو میں نے کام کیا ہی نہیں ہے۔ وہ مسکرا کر بولی خوش قسمت ہو، یہی کام ہے تمہارا۔ نہیں ہم تو سارا دن کام کرتے ہیں، لیکن مالکن پھر بھی راضی نہیں ہوتی۔ میں بولا کہیں مالکن نے مجھے کام سے تو نکال نہیں دیا؟ وہ بولی ارے نہیں بے فکر رہو، کل وقت پر آ جانا۔ میں چپ چاپ گھر کی جانب چل پڑا تھا۔ میں نے وہ پیسے جا کر امی کے ہاتھ پر رکھ دیے تھے۔ وہ مجھے جھولی بھر بھر کر دعائیں دیتی رہتی تھی، جبکہ میں پریشان سا تھا کہ نہ جانے مالکن میرے ساتھ کیا کھیل کھیل رہی ہے۔ اگلے دن میں کام پر گیا تو پھر سے بہت امیر مرد حضرات کو مالکن کے ساتھ بیٹھے ہوئے دیکھا تھا۔ مالکن نے پھر سے مٹھائی کا ٹوکرا لانے کو کہا تو میں کچن میں چلا گیا۔ کچن میں پڑا مٹھائی کا ٹوکرا دیکھ کر میں حیران رہ گیا تھا، کیونکہ کل والا ہی ٹوکرا تھا، اس کو تو کھولا بھی نہیں گیا تھا شاید۔ میں وہ ٹوکرا اٹھا کر لے گیا۔ سب ہی میرے احترام میں اٹھ کر کھڑے ہو گئے تھے۔ مالکن نے مجھے جانے کا اشارہ کیا تو میں باہر لان میں بیٹھ گیا۔ آج کی تنخواہ بھی ملازمہ مجھے وہیں پکڑا آئی تھی۔ میں گھر پہنچا تو امی بہت خوش نظر آ رہی تھی۔ میں نے وجہ پوچھی تو وہ بولی بیٹا تمہاری دونوں بہنوں کا رشتہ پکا ہو گیا ہے، ہم جیسے سفید پوش لوگ ہی ہیں، انہوں نے جہیز لینے سے بھی انکار کر دیا ہے۔ میں امی کی بات سن کر بے انتہا خوش ہو گیا۔ میں نے سوچا کہ چلو بہنوں کو گھر بس جائے تو پھر امی کا علاج کی طرف دھیان دوں گا۔ امی نے بتایا کہ اگلے جمعے سادگی سے نکاح ہو جائے گا بہنوں کا۔ اگلے دن میں کام پر گیا تو مالکن سے کہہ دیا کہ مجھے جمعے کی چھٹی چاہیے۔ انہوں نے وجہ پوچھی تو میں نے یہ کہہ دیا کہ میری بہنوں کی شادی ہے۔ مالکن بے انتہا خوش ہوئی اور بولی کہ میں تمہارے ساتھ تمہارے گھر جانا چاہتی ہوں۔ میں سوچ میں پڑ گیا، مگر پھر بولا کہ میں آپ کو اپنے ساتھ لے چلوں گا۔ اگلے دن نور کو اپنے ساتھ گھر لے گیا تھا۔ امی کمرے میں تھی، بیماری کی وجہ سے چلنے پھرنے سے قاصر ہو چکی تھی، اس لیے نور ان کے پاس ہی چلی گئی تھی۔ میں امی کے کمرے کے پاس سے گزرا تو مجھے اندر سے رونے کی آوازیں آنے لگی تھیں۔ میں دل ہی دل میں شرمندہ ہوا کہ امی کو مالکن کے سامنے رونا نہیں چاہیے تھا۔ نور باہر نکلی تو بولی میں گھر واپس جانا چاہتی ہوں۔ میں نے ڈرائیور کو گاڑی سٹارٹ کرنے کا کہا
تو وہ اپنی گاڑی میں بیٹھ کر واپس چلی گئی تھی۔ میں امی کے پاس چلا گیا اور بولا کہ کیا بات تھی، آپ کیوں رو رہی تھیں؟ امی نے اپنے سرہانے کے نیچے سے مجھے نوٹوں کی گڈیاں اٹھا کر دکھائیں اور بولی مجھے تمہاری مالکن دے کر گئی ہے۔ وہ کہہ رہی تھی کہ مجھے ان پیسوں سے اپنی بیٹیوں کے لیے تھوڑا بہت جہیز لازمی بنا لینا چاہیے تاکہ سسرال میں انہیں کسی قسم کی دشواری نہ دیکھنی پڑے۔ میں نے اسے منع کر دیا تو وہ بولی کہ آپ کو قسم ہے آپ یہ پیسے لازمی لے لیں۔ اس لیے میں رو رہی تھی کہ اللہ کس طرح انسان کی مدد کرتا ہے، کس طرح اس کی سوچ سے بھی بڑھ کر نوازتا ہے۔ امی نے وہ سارے پیسے پڑوسن کو دے دیے اور بہنوں کے لیے برتن اور دیگر چیزیں لانے کا کہہ دیا تھا۔ نور میری بہنوں کی شادی میں تو نہیں آئی تھی، مگر اس کی وجہ سے ہر کام خوش اسلوبی سے ہو گیا تھا۔ میں دل ہی دل میں اس کا مشکور تھا۔ ہفتے والے دن میں کام پر گیا تو اس نے مجھے میری بہنوں کی شادی کی مبارکباد دی۔ میں نے گلہ کیا کہ آپ تو آئی ہی نہیں۔ اس کی ایک دم سے آنکھیں چھلک پڑی تھیں۔ وہ بولی میری مجبوری ہے، میں شادی بیاہ کے موقع پر کسی کے گھر نہیں جا سکتی۔ اس کے بعد اس نے میری امی کی بیماری کے متعلق مجھ سے سوال کیا تھا۔ میں نے ساری صورتحال سے آگاہ کر دیا تو اس نے اپنے جاننے والوں میں فون کر کے ساری معلومات لی اور بولی اپنی والدہ کے فلاں ہسپتال میں داخل کروا دو۔ میں بولا نہیں، آپ کے اتنے احسانات نہیں لے سکتا۔ تو وہ ہنس کر بولی رمیش تمہیں کیا معلوم کہ تم معمولی سی تنخواہ کے بدلے مجھ پر کتنا بڑا احسان کر رہے ہو؟ تمہاری مہربانی کے آگے تو یہ سب کچھ بھی نہیں ہے۔ امی کے جگر کا کینسر آخری مرحلے پر تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ مزید تکلیف سہے، اس لیے انہیں نور کے بتائے ہوئے ڈاکٹر کے پتے پر لے گیا۔ وہاں امی کا بہترین علاج ہوا، مگر ڈاکٹرز نے اول روز ہی مجھے بتا دیا تھا کہ مریضہ کی جان بچانا اب ان کے بس میں نہیں رہا۔ بس اتنا ہو سکتا ہے کہ انجیکشنز کے ذریعے ان کے درد کو کم کیا جا سکتا ہے۔ 2 ہفتے کے علاج کے بعد امی بھی اس دنیا کو چھوڑ کر رخصت ہو چکی تھی۔ وہ اندر سے ٹوٹ کر رہ گیا تھا۔ پہلے باپ چلا گیا اور اب ماں۔ میری خوشی کے لیے بس یہی کافی تھا کہ میری بہنیں اچھے گھروں میں بیاہ گئی تھیں۔ میں 1 ہفتے تک تو گھر سے ہی نہیں نکلا تھا۔ تب نور ہمارے گھر آئی اور بولی رمیز اب تم میرے ساتھ میرے گھر چلو گے۔ میں نے پہلے تم سے کم کام لیا کیونکہ تم پر بہت سی ذمہ داریاں تھیں۔ اب تم ہر قسم کی ذمہ داری سے سبکدوش ہو چکے ہو، اس لیے تمہیں میرے ساتھ چلنا چاہیے۔ میں مالکن کو انکار نہیں کر سکتا تھا کیونکہ اس کے بہت سے احسان تھے مجھ پر، اس لیے میں اس کے کہنے پر اپنے گھر کو تالا لگا کر چلا تھا۔ اب میں مالکن کے گھر بہت آرام سے رہتا تھا۔ سب ملازم میرا احترام کرتے اور مجھ سے ایسا ہی سلوک کرتے تھے جیسا کہ میں کوئی بہت بڑا آدمی ہوتا ہوں۔ نور اب بھی مجھے معزز مہمانوں کے سامنے مٹھائی کا ٹوکرا پیش کرنے کو ہی بولتی تھی اور اس سے زیادہ اس نے کبھی مجھ سے کام نہیں لیا تھا۔ میں ابھی تک شش و پنج میں مبتلا تھا کہ آخر یہ سب کیا ہے۔ ایک رات بڑی گہری نیند سو رہا تھا میں جب میری آنکھ چیخ و پکار کے باعث کھلی تھی۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا اور بھاگ کر باہر نکلا۔ سامنے بڑا عجیب سا منظر تھا۔ ایک مرد نور کو اپنی جانب کھینچ رہا تھا اور اسے اپنے ساتھ جانے پر مجبور کر رہا تھا، جبکہ وہ خود کو چھڑانے کی بھرپور کوشش کر رہی تھی۔ میں نے غور کیا تو یہ وہی مرد تھا جو روز نور کے ساتھ بیٹھا ہوا کرتا تھا اور میں مٹھائی کا ٹوکرا پیش کرتا تھا۔ میں آگے بڑھ کر بولا چھوڑو نور کو، تم ان کے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے، مگر وہ آدمی تو میری بات سننے پر رضامند ہی نہیں تھا۔ مجھے غصہ آ گیا تو میں نے اس کی دھلائی کر دی۔ سیکیورٹی گارڈ اس آدمی کو پکڑ کر باہر لے گئے۔ جب میری نظر نور پر پڑی تو وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ میں اس ساری صورتحال سے بہت گھبرا گیا تھا۔ میں نے جلدی سے اسے اٹھایا اور ہسپتال لے گیا۔ ہسپتال جا کر مجھے جس بات کا علم ہوا تو مجھے اندر سے ہلا دینے کے لیے کافی تھا۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ نور کی دل کی رگیں سکڑ چکی ہیں۔ وہ اپنی زندگی کے آخری ایام سے گزر رہی تھی۔ اس کا دل صرف 15% ہی کام کر رہا تھا۔ یہ سب میرے لیے بہت عجیب تھا۔ ایک دن بے ہوش رہنے کے بعد نور کو ہوش آ گیا تھا۔ میں اس کو دیکھتے ہی کمرے میں گیا تو وہ بہت اداس لگ رہی تھی۔ اس کا چہرہ بالکل زرد پڑ چکا تھا۔ وہ بولا نور یہ آدمی کون تھا؟ وہ مسکرا دی اور بولی یہ جاننے کے لیے تمہیں میری پوری داستان سننا پڑے گی۔ میں بولا میں تیار ہوں۔ نور بولی میں اپنے گاؤں کے ایک امام مسجد کی بیٹی تھی۔ میرے والدین بہت نیک تھے۔ اٹھتے بیٹھتے ان کی زبانوں پر اللہ کا ہی ورد ہوا کرتا تھا۔ میرے گھر میں ٹی وی پر پابندی تھی، جبکہ میری ساری سہیلیاں گانوں اور ڈراموں سے مستفید ہوتی تھی۔ میرے دل میں خیال آتا کہ کاش میں بھی ٹی وی دیکھ سکوں،
میں اپنی سہیلیوں کے گھر جا کر ٹی وی دیکھتی اور ہم سب مل کر گانا گاتے۔ میری آواز بہت اچھی تھی۔ ایک دن میں نے ٹی وی میں خبر دیکھی کہ ملک بھر میں سنگنگ کے مقابلے جاری ہیں۔ مجھے لگا کہ اگر میں نے ان میں حصہ لے لیا تو میں کامیاب ہو جاؤں گی۔ اس لیے میں اپنے والدین سے چھپ کر رات کی تاریکی میں گھر چھوڑ کر دوسرے شہر چلی گئی تھی۔ میں صبح سلامت آڈیشنز کے لیے پہنچ چکی تھی، مگر ججز نے یہ کہہ کر مجھے ریجیکٹ کر دیا تھا کہ تمہیں اچھی سیکھنے کی ضرورت ہے۔ میں بہت افسردہ ہو چکی تھی۔ میں باہر نکلی تو ایک عورت بولی، میں نے تمہاری آواز سنی ہے، بہت اچھا گاتی ہو تم، میرے ساتھ چلو گی تو بہت کامیاب ہو جاؤ گی۔ میں اپنا گھر چھوڑ کر پہلے ہی نکل آئی تھی۔ واپسی کا کوئی راستہ نہیں تھا، ویسے بھی کٹھن زدہ ماحول میں واپس جانے کا میرا کوئی ارادہ نہیں تھا، اس لیے میں کچھ سوچے سمجھے بغیر اس عورت کے ساتھ چل پڑی۔ اس وقت میری عمر بھی بہت کم تھی۔ اگر میں تب اتنی چھوٹی نہ ہوتی تو شاید یہ فیصلہ کبھی بھی نہ لیتی۔ میں اس عورت کے ساتھ گئی تو مجھے پتا چلا کہ وہ مجھے اپنے کوٹھے پر لے آئی ہے۔ وہاں مجھے استاد نے گائیکی کی تعلیم دی اور میں بہت اچھی گلوکارہ بن گئی۔ میری آواز کا دور دور تک چرچا ہونے لگا تھا۔ میں کامیابی کی سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ تب مجھے ایک لڑکے کے ساتھ عشق ہو گیا تھا۔ میں نے اس عشق میں اس سے شادی کر لی اور کوٹھا چھوڑ دیا۔ شادی کے بعد مجھے پتا چلا کہ میرا شوہر تو سفید پوش ہے، پھر اس کا اسلام کے ساتھ بھی بڑا لگاؤ تھا۔ مجھے یہ سب پسند نہیں تھا۔ میں غربت میں زندگی گزار نہیں سکتی تھی، اس لیے اس سے خلا لے کر میں واپس کوٹھے پر آ گئی۔ تب مجھے پتا چلا کہ میں تو امیر سے تھی۔ میں نے یہ بات بائی کو بتائی تو وہ بولی، یہ تو خوشی کی بات ہے، ہم لوگوں کی دولت بچے ہی ہوا کرتے ہیں۔ تب میرے بدن سے تم نے جنم لیا تھا رمیز، میں نے تمہیں پیدا کیا تھا، لیکن میں تمہاری ذمہ داری سے گھبرا گئی تھی، اس لیے میں نے تمہیں ایک پھول بیچنے والے کو دے دیا۔ ہمارے کوٹھے کے پاس بہت سے پھول والے ہوتے تھے، ہم ایک ہی پھول والے سے پھول خریدتے تھے۔ اس کا نام شفیق تھا۔ شفیق کی 2 بیٹیاں تھیں۔ اسے بیٹے کا بہت شوق تھا، وہ اکثر ہم سے دعا کرنے کو کہتا تھا۔ ایک دن میں بولی، یہ میرا بیٹا تم لے لو۔ اس نے دوسری بات نہیں کی اور تمہیں اٹھا کر لے گیا، کیونکہ وہ اس بات کا گواہ تھا کہ تم میری جائز اولاد تھی۔ میں نے شفیق کی منت کی کہ تم اپنی ریڑھی یہاں سے لے جاؤ۔ شفیق نے اپنی ریڑھی بھی وہاں سے ہٹا لی۔ میں نے اپنی زندگی بہت عیش و عشرت میں گزاری، بہت پیسہ کمایا، لیکن جو عمر بڑی ہونے لگی تو آواز بھی ختم ہونے لگی۔ گاتے گاتے سانس بند ہو جاتی تھی۔ میں نے اپنی زندگی میں بہت کامیابی دیکھی تھی، اب کامیابی کی خواہش بھی نہیں رہی تھی۔ میں جان چکی تھی کہ ہر چیز کو زوال ہے، اس لیے میں نے کوٹھا چھوڑ دیا۔ اپنا چیک اپ کروایا تو پتہ چلا کہ دل کے عارضے میں مبتلا ہوں۔ میں نے اپنا بائی پاس کروا لیا۔ کچھ عرصہ ٹھیک رہی، مگر آہستہ آہستہ دل ختم ہونے لگا۔ آپ جو معززین دیکھتے ہو، ان میں سے کچھ تو وکیل ہیں اور کچھ میرے عاشق۔ ان لوگوں نے میری آواز پر اپنا بہت پیسہ لٹایا تھا، اب وہ اپنا پیسہ تنہا عورت سے وصول کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے ایک دن تمہیں دیکھا تو تم پھول بیچ رہے تھے، تم بالکل اپنے باپ پر گئے ہو۔ مجھے لگا میرا شوہر کھڑا ہے، میں نے تمہارا پیچھا کیا تو پتہ چلا کہ تم تو پھول بیچنے والے شفیق کے بیٹے ہو۔ تب میں تمہیں پہچان گئی تھی، اس لیے میں نے تمہیں اپنے ہاں کام پر رکھ لیا۔ میں نے اپنی ساری جائیداد تمہارے نام پر کر دی ہے اور ان لوگوں کو بھی بتا دیا ہے کہ اب تم ہی میری جائیداد کے مالک ہو۔ مٹھائی کا ٹوکرا بھی میں تم سے اس لیے منگواتی تھی تاکہ انہیں زچ کر سکوں۔ میں ان سے کہتی تھی کہ میری جائیداد تو اب اس لڑکے کے نام پر منتقل ہو چکی ہے، تم لوگ اپنا منہ میٹھا کرو، ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا رمیز۔ اتنا کہہ کر نور نے آنکھیں بند کر لی تھیں۔ وہ مر چکی تھی، میری سگی ماں مر چکی تھی۔ میں نے اس کی تدفین کی اور اس کی تمام جائیداد سے خیراتی ادارے بنا دیے اور ایک دل کے مریض کے لیے ہسپتال بھی بنا دیا تھا۔ میں اپنی ماں کی کمائی میں چاہتا تھا، اس لیے میں خالی دامن ہو گیا۔ اب میں اپنے باپ شفیق کے گھر واپس آ چکا ہوں۔ زندگی نے مجھے بہت کچھ سکھایا ہے۔ میں اب اپنے تجربے کے تحت کام شروع کر کے اپنا روزگار کماؤں گا۔ مجھے امید ہے کہ میں اس بار ناکام نہیں رہوں گا۔ دوستو، اس طرح کی مزید کہانیوں کے لیے ہمارے اس یوٹیوب چینل سمی ٹی وی کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔